صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دیکھیے یہاں پر دکھ رہا آپ کو نصاب النو سبق نمبر 6 افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام آج اس کو ہم بیان کریں گے، اور یہاں پر جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں افراد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع۔ تو یہ افراد کے اعتبار سے جو ہے اسم کی 3 قسم ہوں گی۔ افراد یا تو ایسے ہوں گے فرد، یا تو واحد ہوگا فرد کوئی، یا پھر افراد جو ہوں گے بننے والے وہ تثنیہ 2 بنیں گے، یا افراد میں کیا ہوگا جمع آئے گا۔ اب یہاں پر اس کے بارے میں سب کو بنانے کا آپ کے طریقے بھی بیان کریں گے اس کو۔ تو واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو تثنیہ کہتے ہیں جو 2 پر دلالت کرے، اور جمع جو کہتے ہیں 2 سے زیادہ پر جو چیز دلالت کرے اس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر ایک واحد ہوتا ہے، اور ایک تثنیہ ہوتا ہے، اور ایک جمع ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے واحد کی تعریف یہ بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے 1 نمبر ہم واحد کی تعریف۔ وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے اسے واحد کہتے ہیں۔ جیسے مسلمون مانے ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان ایک مسلمان مرد۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھیں، ہم نے آج سبق میں جو شروع کیا افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام نصاب النو کا، اس کے اندر ہم نے پڑھ رہے ہیں کہ واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، اس کی 3 قسمیں بنی، واحد تثنیہ جمع۔ واحد کی تعریف یہ ہے کہ واحد وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، یعنی ایک شخص پر دلالت کرے، جیسے مسلمون ایک مسلمان مرد، تو اس کو ہم واحد بولیں گے۔ اسی طرح اور مثالیں لیا ہے، رجل ایک مرد ہو گیا، بنتن ایک لڑکی، امراتن ایک عورت۔ یہ سب واحد ہو گئے۔ تو واحد کیسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون ایک مسلمان مرد، رجلن ایک مرد، بنتن ایک لڑکی، امراتن ایک عورت۔ تو یہ واحد کی تعریف ہو گئی۔ اسم کے جو ہے افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ واحد کی آپ نے تعریف دیکھ لی کہ وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون ایک مسلمان، رجلن ایک مرد، بنتن ایک لڑکی، امراتن ایک عورت۔ اب آئیے تثنیہ کی طرف چلتے ہیں۔ واحد ہو گیا۔ نمبر 2 پہ ہم تثنیہ کی تعریف کریں گے۔ اب تثنیہ کی تعریف۔ تثنیہ کی تعریف، تثنیہ وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے، جو 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمانے،
مسلمان ہے، مسلمان مانے دو مسلمان مرد. تو تسنیہ ہوا یہ. تسنیہ کی تعریف وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمان ہے. اب ایسے آپ لائیں رجلان ہے، دو مرد. بنتان ہے، دو لڑکیاں. امراتان ہے، دو عورتیں. کلبان ہے، دو کتے. یہ سب کیا ہو گئے؟ تسنیہ ہو گئے. تسنیہ کی تعریف وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمان ہے دو مسلمان مرد، رجلان ہے دو مرد، بنتان ہے دو لڑکیاں، امراتان ہے دو عورتیں، کلبان ہے دو کتے. یہ تسنیہ ہو گیا. اب اس کے تسنیہ بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تسنیہ بناتے کیسے ہیں. ہم نے تو آسان ویسے طریقہ بتا دیا آپ کو ایک بار کہ واحد کے آخر میں، مذکر کے آخر میں اور مؤنث کے آخر میں کیا بڑھا دیں؟ آنی بڑھا دیں. آنی بڑھا دیں یعنی ہم الف اور نون مکسور بڑھا دیں تو وہ تسنیہ بن جاتا ہے. لیکن وہ جو تسنیہ ہے نا، وہ تسنیہ حالت رفیع کا جو ہوتا ہے. اب یہاں بیان کر رہے ہیں تسنیہ بنانے کا طریقہ. تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ واحد کے آخر میں آنی دے رہے نا، یہاں آنی. الف ما قبل مفتوح ہوگا. الف کے آخر کیا ہوگا؟ الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے کیا بنتا ہے؟ تسنیہ بنتا ہے. یا کیا بنتا ہے؟ یا نون بناتے ہیں. اور کیا ہے؟ یا نون اور یعنی یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے. جیسے مسلمون سے مسلمانے یا مسلمائنے. مسلمانے سے مسلمانے یا مسلمائنے. دیکھیں ہمارے جو مورب کی جو اقسام ہیں، 12 جو قسمیں بنتی ہیں، اس میں سے ایک ہے تسنیہ. تو اس میں تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ تسنیہ وہ ہے جو دو فرد پر دلالت کرے. اس کو بتا دیا، جیسے مسلمان، رجلان، عالمان، کلبان وغیرہ آپ کو بتا دیا. اب یہاں پر جو ہے عام طور پر جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور، واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگانے سے تسنیہ بنتا ہے. یا ساکن اور ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے تسنیہ بنتا ہے. یہ دو طریقے آپ کو بیان کیے. تو آپ کے جو مسلمانے جو بیان کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا رجلن ہے، یہ رجلن ہے. اب اس سے ہم بنائیں گے رجلان. تو دیکھیں واحد تھا رجلن، اس کے آخر میں ہم نے کیا بڑھایا؟ الف ہے اور اس کے آخر میں نون مکسور ہو گیا. الف اور نون مکسور، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ لام پر فتح ہے، مفتوح. تو یہ جو مثال ہے، یہ جو بنے گی ساری کون سی بنے گی؟ تسنیہ حالت رفع کی. حالت
رفعی کی تسنیہ کا اعراب حالت رفی میں الف ماقل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ رجلن سے جو رجلان آپ کو جو بیان کیا گیا یہ حالت رفی والی مثال پیش کی گئی. اور اسی سے ہم بنائیں رجلین. تو یہ رجلین دیکھیں یہ ہو گئی کس کی نسبی و جری. یہ نسبی اور جری میں رجلین ہوگا. کیا ہوگا کہ دو طریقے بتا دیے آپ کو. یہ تسنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگانے سے نون مکسور لگانے تسنیہ بناتے ہیں. یا جو ہے یا بڑھائیں گے اور آخر میں نون مکسور ہوگا اور ما قبل مفتوح ہوگا. تو یہاں دیکھیں کہ رجلین میں یا کیا ہے ساکن ہے اور اس سے پہلے لام مفتوح ہے اور آخر میں نون مکسور ہے. تو یہ جو پہلی مثال ہوئی اس کی رجلان یہ حالت رفی کی ہوئی تسنیہ اور یہ رجلین ہوئی حالت نسبی و جری کی. تو مسلم سے مسلمانے اور مسلمین جو بیان کیا ہے تو مسلمانے کون سی حالت ہوئی حالت رفی اور مسلمین حالت نسبی و جری. تو اب یہ ہو گیا تسنیہ کا بیان پورا. اب آئیے جمع کی تعریف. تو تسنیہ کو بنانے کا عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ عام طور پر کیا سمجھیے آپ نے کہ آخر میں صرف کیا کریں گے آنے بڑھانے. مسلمون سے مسلمانے. مؤنث میں کیا کریں گے جیسے ہے امراتن. امراتن سے یہاں پر بھی ایسی کریں گے کہ آخر میں الف اور نون مکسور بڑھا دیں گے. تو یہ تسنیہ بن جائے گا حالت رفیع کا. اور حالت نسبی میں کیا کریں گے نسبی جری یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور بڑھا دیں گے. امراتان کلبن سے کلبانے اور شاتن سے شاتانے. ولدن سے. تو آسان طریقہ سمجھ میں آ گیا تسنیہ بنانے کا. جی یہ تسنیہ بنانے کا طریقہ ہوا. اب آئیے جمع کی طرف چلتے ہیں. جمع کی تعریف کیا ہے جمع کسے کہتے ہیں وہ اسم جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے. وہ اسم جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے. وہ اسم جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے. جیسے مسلمون رجال. مسلمون رجال. مسلمون بہت سارے مرد دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے مسلمون بولیں گے اسے. اور رجال جو دو سے زیادہ افراد ہوں گے ان کو بھی کیا بولیں گے رجالون ہی بولیں گے. تو یہ ہو گیا کہ وہ اسم جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے. جیسے مسلمون رجالون. مسلمون رجالون. اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھا مسلمون اور رجالون. یہاں جو مسلمون جو یہ مثال جو پیش کی ہے یہ جمع سالم کی ہے اور رجالون یہ جمع مکسر کی ہے. کیا ہے جمع سالم جمع مکسر. اب یہاں آگے بیان بھی کر رہے ہیں جمع کی کئی قسمیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو یہاں آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ یہاں ہمارا کیا ہوا واحد کے افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام واحد تثنیہ جمع یہ بیان کی. اوپر واحد بھی پڑھا آپ نے
تسنیہ بھی پڑھ لیا اور جمع بھی پڑھ لیا، اور اب جمع کی تعریف بیان کر دی، جمع کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں کی جمع کی دو قسمیں بیان کی، جمع سالم، جمع مکسر۔ اب آئیے جمع کے بارے میں پھر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ واحد تسنیہ جمع ہو گیا ہمارا۔ اب جمع میں جو ہے بنا کے اعتبار سے کیا ہے، بنا کے اعتبار سے جمع کی اقسام، بنا کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں۔ جمع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جمع سالم، نمبر دو جمع مکسر۔ اس کے نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جمع کی یا وزن کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم یعنی سلامت والی جمع، یعنی سالم رہنے والی جمع، اور مکسر کسر مانے ٹوٹنا، ٹوٹی ہوئی جمع۔ تو اب اس کو یہ سمجھیں کہ جمع سالم جو بنے گی وہ ہم جمع کوئی بھی بنائیں گے واحد سے بنائیں گے، واحد سے ہم جمع بنائیں گے۔ اگر ہمارا واحد والا وزن بالکل سلامت رہ جاتا ہے جمع بناتے وقت، اور واحد کے آخر میں ہی کہیں تبدیلی آ رہی ہے صرف، تو اس کو ہم کہیں گے یہ جمع سالم ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر جمع مکسر کہیں گے کہ اس میں جو ہے واحد ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جمع مکسر ہے۔ جیسے ہم دیکھیں جمع سالم کی مثال میں مسلمن، مسلمن واحد ہے، مسلمن سے مسلمونا۔ بتائیے مسلمونا میں یہاں مسلم محفوظ ہے نا جو واحد تھا، پورا محفوظ ہے۔ یہاں پر لاسٹ میں ہم نے کیا بڑھایا، صرف واو اور نون بڑھایا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کون سی جمع ہے، جمع سالم، ایسی جمع جس میں واحد سلامت رہ گیا۔ اور رجلن سے رجالن، رجلن یہ واحد ہے، اس سے ہم نے بنایا رجالن، تو بتائیے رجالن میں واحد سلامت ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں پر رجلن میں دیکھیے را پہ فتح تھا، یہاں پر را پہ کسر آ گیا، وہاں جیم پہ ضمہ تھا، یہاں کیا آ گیا، فتح آ گیا، یہاں الف نہیں تھا، الف آ گیا، تو یہ ہمارا یہاں پر ہی تبدیلی آ گئی اس کے اندر، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جمع مکسر ہے، یعنی واحد کا وزن یہاں پر ٹوٹ گیا۔ تو اب یہ ہو گئی دو قسمیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ اب یہ ہم نے ایک سمجھا دیا آپ کو۔ اب آئیے اس کی تعریف کے اعتبار سے سمجھتے ہیں اس کو، بنا کے اعتبار سے کیے۔ اب جمع سالم کی تعریف، جمع سالم کی تعریف کیا ہے، وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت ہو، وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت ہو، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف، مثلا کون سے کچھ حروف، واو نون یا نون، واو نون یا نون، اور اتن کیا ہے، یہ والے لفظ بڑھا دیے گئے ہیں، بڑھا دیے گئے ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟
کیا بنی تعریف اس کی؟ جمع سالم وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت ہو، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف جو مثلا واو نون یا نون یا آتن یا آتن بڑھا دیے گئے ہوں. جیسے ہم دیکھیں یہاں پر مسلم ہے، مسلم واحد ہے، اس سے ہم نے بنایا مسلمون. لیکن یہاں پر واو نون بڑھا، صرف واو نون بڑھا. اسی طرح مسلمینا کر دیں ہم، مسلمینا، تو یہ یہاں پر یا نون دیکھیں، یہاں یا نون بڑھی ہے، تو اصل مسلم دونوں میں محفوظ ہے. یہاں واو نون بڑھا ہے اور یہاں یا نون بڑھی ہے، تو مسلم دونوں میں یہاں پر محفوظ ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ جمع سالم ہے. آپ اسی طرح اردن دیکھیں، اردن ہے، اردن زمین، اس سے اردونا بنا ہم نے. اردونا میں واو اردو محفوظ ہے، بالکل وزن برقرار، اردن محفوظ ہے، کوئی وزن میں تبدیلی نہیں آئی اس کے، واو نون آخر میں بڑھا ہے، تو یہ بھی جمع سالم ہے. اسی طرح آتن جب ہم نے کہا تھا مسلمتن، یعنی مونس کے آخر میں ہم بڑھائیں گے الف تا. مسلمتن ہے تو اس سے ہم کیا بڑھائیں گے مسلماتن بھی کرتے ہیں اور مسلماتن بھی. مسلماتن ہوتا ہے یہ حالت رفع میں جمع مؤنث سالم، اور حالت نصب جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے. تو دیکھیں مسلمتن یہ تھا یہ واحد، اور جب ہم نے جمع بنائی تو یہ مسلمت کا جو ہے پورا یہاں پر محفوظ ہے، پورا برقرار. تو قاعدہ یہ نکل کے آیا جمع سالم بنانے کا کہ وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت رہے اور صرف آخر میں واو نون یا نون یا الف تا بڑھا دیا گئے ہوں تو اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے جمع پھر کون سی بیان کر رہے ہیں؟ جمع سالم کی اب دو اقسام ہیں. جمع ابھی جمع سالم کی یہاں پر انہوں نے یہ جو جمع بیان کی یہاں پر جمع تھی، اب جمع سالم کی اقسام ہے. جمع سالم کی دو قسمیں. جمع سالم کی دو قسمیں. نمبر ایک جمع مذکر سالم، دوسری جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. اب جمع مذکر سالم کسے کہیں گے؟ جمع مذکر سالم کی تعریف وہ جمع جو واو ساکن ما قبل مضموم، وہ جمع جو واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا مثلا یہ ہے واو نون مفتوح اور پھر کیا آخر میں یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح. نون مفتوحہ مثلا یا لگا کر بڑھائی گئی ہو، لگا کر بنائی گئی ہو. یہ تعریف ہوئی جمع مذکر سالم کے بنانے کی. وہ جمع مذکر سالم وہ جمع جو واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح، جیسے یہ دیکھیں یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح بڑھا کر بنائی گئی ہو. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر مثال ہے
मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। तो यहां पर क्या बढ़ाया लास्ट में हमने? वाव नून। मुस्लिमुन से मुस्लिमूना वाव नून बढ़ाया, तो ये हो गया मा वाव हो गया, और मा कबल में क्या है? मीम पे जम्मा। इसी तरह मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, यहां पर भी देखें या बढ़ाई, यहां पर दूसरे वाले मिसाल देखें, या साकिन मा कबल मकसूर। यहाँ मुस्लिमीना में या साकिन है और मा कबल मीम पे क्या है? कसरा और नून मफ्तूह है। तो ये तारीफ पूरी सादिक आ गई कि जमा सालिम वो जमा, मुजक्कर सालिम वो जमा कि वाव साकिन माकल मजमूम और नून मफ्तूह, या साकिन माकल मकसूर और नून मफ्तूह बढ़ाकर बना दी गई हो, जैसे मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। सुना गया? बस एक और पढ़ लें, उसके बाद कल शुरू करेंगे। बनाने का तरीका हो गया इसके। बनाने का तरीका क्या है इसके? बनाने का तरीका यही है जो हमने बताया। ये जमा वाहिद के आखिर में कैसे बनाते हैं? ये जमा कैसे बनाएंगे? वाहिद के आखिर में वाव नून, वाव साकिन माकल मजमूम और नून मफ्तू, या साकिन माकल मकसूर और नून मफ्तू का इजाफा करने से बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मुस्लिमुन में हमने वाव बढ़ाया और माकल इसके मजमूम है और नून मफ्तू बढ़ा करके बनाई। और इसी तरह मुस्लिमुन से मुस्लिमीना बनाया, तो यहां पर क्या करा? या साकिन और मा कबल मीम पे कसरा मकसूर और नून मफ्तू लास्ट में का इजाफा करके बनती है, जैसे कि अपनी मिसालें देख रहे हैं। अब जमा मुन्नस सालिम बस देख लें, फिर हम कल जमा मुकस्सर को बयान करेंगे। तो जमा सालिम की कितनी किस्में थी? 2। दूसरी किस्म कौन सी है? जमा मुन्नस सालिम। जमा मुन्नस, इसकी तारीफ क्या? वो जमा जो अलिफ और ता, यानी अलिफ और ता, अब ये पेश भी हो सकते हैं, अलिफ और ता बढ़ाकर बनाई गई हो। बनाई गई हो, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। यहां देखें मुस्लिमतुन ये वाहिद है और जमा मुन्नस सालिम है, यानी मुन्नस का है, ता इसके आखिर में अलामत तानीस, ये मुन्नस है मुस्लिमातुन। और इससे हमने जब जमा बनाई मुस्लिमातुन, तो देखिए यहां पर क्या बढ़ा हमने? अलिफ और ता बढ़ा दी हमने। सिर्फ क्या बढ़ाया? अलिफ और ता बढ़ा दी, बढ़ाकर बनाई गई अलिफ और ता, अलिफ और ता बढ़ा करके बनाई गई। इसे मुस्लिमातुन पे पेश आया। ये जो पेश आना, ये जो है ये पढ़ेंगे आप रफी की अलामत है। क्या ये? हालत रफी में है। और ये कसरे आना, ये हालत नस्बी जर्री। तो देखे दोनों में, देखे मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन में अलिफ और ता बढ़ा है, बस जबर जेर का फर्क, पेश वहां हम्मा आ रहा है और यहाँ कसरा आ रहा है। तो ये हुई जमा मुन्नस सालिम की तारीफ। बनाने का तरीका क्या है? इसके आखिर में बनाने का तरीका वही बयान कर दिया हम कि वाहिद के आखिर में क्या पढ़ेंगे? बनाने का तरीका, बनाने का तरीका
वाहिद के आखिर में अलिफ और ता, अलिफ यानी अलिफ और मा कब्ल क्या होगा, मफ्तू, और ताए मजमूमा, ताए मजमूमा या मकसूरा लगाने से बनती है। जैसे ही मिसाल हो गई आपकी मुस्लिमातुन और तिन, तो ये क्या बनती है, देखें वाहिद के आखिर में क्या करेंगे, वाहिद के आखिर में अलिफ ता, अलिफ यानी मा कब्ल मफ्तू होगा, देख रहे हैं आप, वाहिद के आखिर में अलिफ ता बढ़ा दिए, और मा कब्ल अलिफ से पहले क्या है, मुस्लिमा, मीम पे क्या है, फता है, और आखिर में ता है, ता मजमूमा है, एक सूरत हो गई। और कसरे के साथ ले लें तो क्या हो जाएगा, आखिर में मा कब्ल मफ्तू और ताए मजमूमा या मकसूरा, ताए मजमूमा होगी या मकसूरा, तो मुस्लिमातिन मकसूरा लगाने से बनाते हैं। तो आज हमने ये जो पढ़ा, आज क्या पढ़ा, आज हमने इतना पढ़ा इसके अंदर के अफराद के एतबार से इस्म की अक़साम पहले हमने पढ़ी, वाहिद, तस्निया, जमा, फिर वाहिद की तारीफ और उसका तरीका पढ़ा, तस्निया और तारीफ और उसका तरीका बनाने का, और फिर जमा की तारीफ और तरीका पढ़ा। फिर जमा की हमने पढ़ी दो किस्में, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जिसकी वाहिद की सूरत सलामत हो, सिर्फ आखिर में तब्दीली की गई हो। फिर उसके बाद जमा की इन्होंने दो किस्में निकाल दी, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम में इन्होंने पूरा बयान किया कि जमा मुज़क्कर सालिम किसे कहते हैं, और फिर उसका तरीका बयान किया। फिर जमा मुअन्नस सालिम का तरीका बयान किया और उसकी बनाने का तरीका बयान किया, तारीफ बयान की और तरीका बयान किया। और फिर जो रह गई थी हमारी जमा मुकस्सर वगैरह, तो अब ये जमा मुकस्सर का जो है कल तरीका इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद और किस्में आएंगी जमा की, जमा किल्लत, जमा कसरत वगैरह, तो जमा की और किस्में भी आएंगी। तो आज हम इतना ही शुरू करते हैं, कल को इंशाअल्लाह बाकी को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में बरकत अता फरमाए, जो कुछ सीखें उस पर अमल करें और दूसरों को भी सिखाने की तौफीक अता फरमाए। फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह कल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।